بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتحبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات پڑھ دیں محمد وعلى محمد. آغاز سخن اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہمارے لمحات کو عبادت شمار فرمائے، اس عبادت کو اپنے قرب کا ذریعہ قرار دے اور زبان پر اس سے الفاظ لانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خداوند عالم کی رضا اور خوشنودی ولی دوران امام زمان علیہ السلام کی تائید شامل ہو. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. عنوان گفتگو ہے ولایت اور ہدایت اور اس کے لیے سورہ مبارکہ البقرہ اور آیت کا نمبر 256 اور 257 جن کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے. میرا بغیر کسی وقت ضائع کیے انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. ارشاد خداوند عالم ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں. ہر بندے کو حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کا دین اختیار کرے. قد تبین الرشد من الغی، خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے ہدایت اور گمراہی کو الگ الگ کر دیا ہے، یعنی ہوگی نہیں، ہو چکی ہے. اب ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے؟ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو بھی طاغوت کے ماننے سے انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے. یعنی اللہ پر ایمان لانا اس کا نام رشد ہے، تو طاغوت کا انکار کرنا اس کا نام رشد ہے، اور اس کے برعکس خدا پر ایمان نہ لانا اور طاغوت کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا اس کو غی کہا جاتا ہے. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. اس پوری آیت کے اندر یہ جو حصہ ہے نا آیت کا، یہ بہت کمال کا حصہ ہے. یعنی اللہ پر ایمان اس وقت تک قبول نہیں جب تک انسان کے ہاتھ میں عروۃ الوثقی نہ ہو. میں نے کل آپ نے جیسے سنا میں نے ویسے پڑھا. میں نے کبھی بھی آج تک اپنے ممبر سے اپنی زبان سے نعرہ نہیں لگایا. میرا یہ چیلنج ہے، اگر بات آپ کو سمجھ آئے، پسند آئے، دل پہ لگے
تو پھر حوصلہ افزائی طالب علم سمجھ کے کر دیجئے گا. اگر نہ ہو تو بالکل آپ چپ کر کے سنیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاں البتہ اگر ایسا چپ کریں گے تو پھر مجھے لیکچر دینا بھی آتا ہے, میں پھر خطابت نہیں کروں گا, پھر میں لیکچر دوں گا. وہ لیکچر دینے میں مجھے مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ, آپ کو سننے کا مزہ بھی آئے گا, کیونکہ لیکچر میں صرف اور صرف ٹو دا پوائنٹ گفتگو ہوتی ہے, پھر بدی گفتگو ہوتی ہے. خطابت میں پھر ہمیں دائیں بائیں ادھر ادھر کر کے تھوڑا آپ کو جگہ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. تو جیسے آپ سنیں گے انشاءاللہ میں ویسے پڑھوں گا. میں نے جملہ یہ کہا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا, فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے. کافی ہے انسان کے لیے, خدا نے کہا کافی نہیں ہے, یہ کافی نہیں ہے, بلکہ کیا چیز کافی ہے؟ عروۃ الوثقی تمہارے ہاتھ میں ہو. جب تک عروۃ الوثقی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے, اس وقت تک اللہ اپنی ذات پر ایمان قبول ہی نہیں کرتا. اس جملے پہ توجہ رکھیے گا, اگر جملہ آپ کے ذہن میں آگے جب میں انشاءاللہ شرح کروں گا آپ خود بہت جاگیں گے. میں نے پہلے کہا ہے نا, منت کی ہی نہیں ہے کبھی مجمع کی. میں نے انشاءاللہ الفاظ کے اندر زور ہوگا, مجھے زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سامعین محترم, خداوند عالم نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. یہ عروۃ الوثقی اتنی مضبوط ہے جو کبھی ٹوٹتی ہی نہیں ہے. لَا انفِصَامَ لَهَا, یہ کبھی ٹوٹتی ہی نہیں ہے. یہ نہ ٹوٹنے والا عروۃ الوثقی تمہارے ہاتھ میں جب آیا تو پھر اللہ نے کہا اب تمہارا طاغوت کا انکار بھی قبول کروں گا اور اپنی ذات پر ایمان بھی قبول کروں گا. اب تمہارا اپنی ذات پر ایمان, اس وقت تک اپنی ذات پر ایمان قبول نہیں کرتا جب تک تمہارے ہاتھ میں عروۃ الوثقی نہ ہو. لن انفصام لها, جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں. واللہ سمیع علیم, سنو اللہ بہترین سننے والا بھی ہے اور بہترین جاننے والا بھی ہے. یہاں پر انسان کو متوجہ کیا, تمہیں اللہ کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے اونچا اونچا, اللہ تمہارے دل کی بات بھی سن لیتا ہے اور اللہ تمہارے دل کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو جان بھی لیتا ہے. اس کے بعد پھر آگے ہمارے موضوع کے اوپر خدا نے خوبصورت انداز میں گفتگو کی. وہ گفتگو کیا ہے؟ وہ گفتگو یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا اللہ ولی ہے, وہ اللہ کی ولایت کرتی کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ کی ولایت انسان کو ظلمات سے نکالتی ہے اور نور کی طرف لے کر آتی ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, اور وہ لوگ جنہوں نے اپنا ولی طاغوت کو بنایا ہے, وہ لوگ جنہوں نے اپنا ولی طاغوت کو بنایا ہے, یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہ طاغوت کرتے کیا ہیں؟ وہ ان کو نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں. یعنی اب یہاں پر ولی کی ولایت سمجھ آتی ہے. اگر ولی وہ ہو جسے اللہ نے بنایا ہے تو اس کی خاصیت کیا ہے, اس ولی کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ تمہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے. اور اگر ولی تم نے طاغوت کو بنا لیا تو طاغوت کیا کرتے ہیں؟ وہ تمہیں نور کے دامن سے اٹھا کر ظلمات کے گٹھوں اندھیروں میں ڈال دیتے ہیں. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یہ جو ہیں جو تمہیں نور سے دور کرتے ہیں اور ظلمات کے اندھیروں میں تمہیں دھکیل دیتے ہیں, یقین کر لو کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. یہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. بس یہاں سے ہمارے موضوع کو بالکل سٹریٹ فارورڈ جملہ ملا. وہ جملہ کیا ہے؟ اگر ولی اللہ کی طرف سے ہو تو اس کی شان یہ ہے کہ وہ تمہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے. اور اگر ولی شیطان کی طرف سے ہو, ولی طاغوت کو تم نے بنا لیا تو وہ تمہیں کیا کرے گا؟ وہ تمہیں نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے جائے گا. آسان کر کے آپ کو جگانے کے لیے جملہ کہہ کے آگے بڑھوں. اگر ولی اللہ کا بنایا ہوا حسین ہو, نہیں اور تھوڑا پیچھے لے جاؤں, اگر ولی اللہ کا بنایا ہوا علی ہو. دیکھیں ہم مولا علی علیہ السلام کے لیے کتنے لفظ استعمال کرتے ہیں, ہم کتنے لفظ استعمال کرتے ہیں. ہم خلیفہ کہتے ہیں علی کو, ہم علی کو امام کہتے ہیں, ہم مولا علی کو ولی اور مولا کہتے ہیں. یہی تین لفظ استعمال کرتے ہیں نا مولا علی کے لیے. کون کون سے؟
ایک لفظ ہے خلیفہ، ایک لفظ امام اور ایک لفظ ولی یا مولا، یہ تین لفظ کہتے ہیں نا۔ اب جب ہم کہیں علی خلیفہ ہے تو علی کے ساتھ نبی کو اگر خلیفہ کہہ دے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ اگر نبی کو نہیں کہہ سکتے تو پھر اللہ کو بھی خلیفہ نہیں کہہ سکتے۔ یعنی یہ لفظ ایسا ہے جو بگاڑ دیتا ہے سارا حلیہ۔ اگر ہم علی کو امام مانتے ہیں لیکن نبی کو امام کہیں، اللہ کو امام کہیں، نہیں بنے گا۔ لیکن کمال یہ ہے خداوند عالم کا کہ اللہ نے اپنے آپ کو بھی ولی کہا، ایک لفظ مشترک رکھا خداوند عالم نے، اپنے آپ کو بھی ولی کہا، اپنے محبوب کو بھی ولی کہا اور علی کو بھی ولی کہا۔ اچھا، اب ان کی ولایت کب سے ہے؟ کب سے ان کی ولایت ہے؟ اب اللہ جب لفظ سے کب نہیں تھا، ہمارا ایمان ہے اللہ تب بھی تھا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا وہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا وہ ہوگا۔ یہ توحید یہی ہے نا، خدا کی قسم دنیا کی توحید میں اور آل محمد کی توحید میں یہی تو فرق ہے۔ دنیا کی توحید یہ ہے کہ اللہ کرسی پہ بیٹھے گا، اللہ اپنا پاؤں جہنم میں ڈالے گا، جہنم تک اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوگا جب تک اللہ اپنا پاؤں جہنم میں نہ ڈالے۔ سامعین محترم، اور علی والوں کی توحید یہ ہے کہ جس اللہ کا پاؤں ہو پھر وہ اللہ رہتا ہی نہیں ہے۔ بڑا جاگے گا میرے ساتھ، میں نے کہا ہے نا میں تھکا ہوا ضرور ہوں، میں بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں، یہ تیسری میری ڈیوٹی ہے، خداوند عالم قبول کرے اس کو، لیکن میں تھک کے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں اور تھکے ہوئے مجمع میں پڑھنے کا بھی عادی نہیں ہوں۔ اگر آپ جا کے سنیں گے انشاءاللہ تو میں ایسے پڑھوں گا انشاءاللہ آپ کو لطف بھی آئے گا اور ان ایام کا جو پیغام ہے وہ بھی آپ تک پہنچے گا۔ اب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے نہ ہاتھ مانتے ہیں، نہ اللہ کے پاؤں مانتے ہیں، نہ اللہ کا وجود مانتے ہیں، نہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کوئی کرسی ہے جس کرسی پر اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے کہ جب ہم کرسی کا تصور کریں گے تو پھر کرسی ہے ایک محدود مقام کا نام، اور جب اس محدود مقام میں تصور کریں گے کہ اس کرسی پر اللہ بیٹھا ہوا ہے تو پھر کرسی بھی محدود ہے اور اس پر بیٹھنے والا بھی محدود ہے، اور جو محدود ہو وہ آل محمد کے دین میں اللہ نہیں ہوا کرتا۔ جو آل محمد کے دین میں اللہ نہیں ہوا کرتا، جو محدود ہو جائے۔ اس لیے آل محمد کے دین میں اللہ کون ہے؟ لیس کمثلہ شیء، جس کی کائنات میں کوئی مثل ہی نہیں۔ یعنی ہم اللہ کے ساتھ کسی کو تشبیہ دے ہی نہیں سکتے جب اس کی مثل ہی نہیں ہے، اس کی کوئی مثل ہی نہیں ہے تو پھر ہم کسی کوئی مثال اللہ کے لیے بیان کیوں کریں؟ بس اللہ ہے، وہ مالک و خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، یہ ہم نے ماننا ہے۔ لیکن وہ ہم یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب لفظ سے جب نہیں تھا وہ تب بھی تھا، لیکن جب اس نے ہر جگہ ہر مقام اور ہر وقت سے پہلے ہونے والے رب نے اپنی وجود کا اظہار کیا، ایک لفظ کا سہارا لیا، اپنے وجود کا اظہار کیا تو ایک لفظ کا سہارا لیا، کنتو کنزن مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اس نے اپنے وجود کے اظہار کے لیے ایک لفظ کا سہارا لیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں تو میں نے اپنے وجود کے اظہار کے لیے اے میرے محبوب تیرے وجود کو خلق کیا، اے میرے محبوب میں نے اپنے وجود کے اظہار کے لیے تیرے وجود کو خلق کیا۔ یعنی اب دنیا دیکھے سانے رب ہے اور مصنوع محبوب رب ہے، اور قیامت تک دنیا جتنی مرضی کوشش کر لے اگر اس کے محبوب کا مثل نہیں لا سکتی تو پھر محب کا مثل کیسے لائے گی؟ توحید پہنچ رہی ہے نا آل محمد کی توحید۔ آج تک اگر دنیا رسول اللہ کا مثل نہیں لا سکتی کہ کوئی رسول کا مثل ہے تو پھر اس کے خالق و مالک کا مثل ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس خالق نے اپنی اس پہلی
مخلوق کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد پھر اسی مخلوق کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا. جیسے ہی اپنے محبوب کا قصیدہ پڑھ دیکھا نا، اپنے محبوب کو، اپنی پہلی مصنوع کو خلق کرنے کے بعد اب اس کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا. ادھر دیکھا چہرہ تو پرجستہ کہا والضحیٰ، قرآن کی آیت بنی. زلفوں کو دیکھا تو واللیل، سامعین محترم پھر قرآن کی آیت بنی. ادھر زبان کو دیکھا تو وما ینطق عن الہویٰ، پھر قرآن کی آیت بنی. ادھر سینے کو دیکھا تو فرمایا الم نشرح لک صدرک، پھر قرآن کی آیت بنی. یعنی اللہ میرے اپنے محبوب کے ایک ایک وجود کے حصے کو دیکھتا گیا، وہ قصیدہ پڑھتا گیا، قرآن بنتا گیا. اپنے محبوب کے ایک ایک وجود کے حصے کو دیکھ کے اس کے قصیدے کو پڑھتا گیا اور پھر قرآن بنتا گیا. بس یہی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ آل محمد کا کوئی سب سے بڑا اگر اس کائنات میں قصیدہ ہے تو اس قصیدے کا نام قرآن ہے. کوئی آل محمد کے، محمد و آل محمد کے سب سے بڑے قصیدے کا. اچھا تو پھر ہم جو لکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم بھی قصیدہ پڑھتے ہیں، قصیدہ لکھتے ہیں، قصیدہ سناتے ہیں، قصیدے میں داد دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ تم نہ کہوں جاگ رہے ہیں سب سامعین محترم. ہم جو لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں جو ہمیں سمجھ آیا. آپ جملے کی اگر آپ لذت محسوس نہ کریں تو پھر مجھے پڑھنے کا لطف نہیں آئے گا. ہم اتنا لکھ، دیکھیں شاعر جب لکھتا ہے وہ اپنے تخیل کو اپنی پرواز کی بلندیوں میں لے جاتا ہے، اور پھر جہاں تک شاعر کے تخیل کی پرواز کی بلندی جاتی ہے اس جگہ پر جا کر وہ آل محمد کا قصیدہ لکھتا ہے. لیکن پھر بھی ہوتا مجازی ہے. لیکن جب اللہ آیت قرآن کی صورت میں محمد و آل محمد کا قصیدہ پڑھتا ہے پھر وہ مجازی نہیں ہوتا، وہ حقیقی ہوا کرتا ہے. وہ مجازی نہیں ہوتا، پھر وہ حقیقی ہوتا ہے. بس جو ہم پڑھتے ہیں وہ مجازی ہے، وہ ہمارا خیال ہے، اور جو اللہ بیان کرتا ہے وہ حقیقت ہے. جو اللہ بیان کرتا ہے وہ حقیقت ہے. لیکن اس حقیقت کے مالک نے جب اپنے وجود کا اظہار کرنا چاہا تو کیا فرمایا؟ کون تو کنزن مخفیا، یعنی اس لا وجود کو بھی جب اپنے وجود کا اظہار کرنا پڑے تو لفظوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. لفظ کا استعمال کیا، کون تو کنزن مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اچھا جب اللہ کے محبوب سے کہا آپ اپنے وجود کا اظہار کریں، آپ کب سے ہیں؟ اے محبوب خدا آپ اپنے وجود کا اظہار کریں، آپ کب سے ہیں؟ اب رسول خدا نے اپنے وجود کا اظہار کیا، کنت نبیا بین الآدم الماء والدین، میں اس وقت بھی نبی تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا. یعنی آدم کی مٹی الگ تھی، پانی الگ تھا، میں نبی تھا. سامعین محترم نبوت ہے عہدہ، نبوت ہے عہدہ، وجود ہے مصطفیٰ کا اور عہدہ ہے، اور وجود پہلے ہوا کرتا ہے، عہدہ بعد میں ملا کرتا ہے. اب سمجھ تو صحیح، جس کا عہدہ اتنا قدیم ہے اس کا وجود کتنا قدیم ہوگا. یہیں پر آ کر پھر میں نے اپنے مولا کے دربار میں گیا، یا علی آپ کب سے ہیں؟ یا علی آپ کب سے ہیں؟ فرمایا کنت ولیا بین الآدم الماء والدین. سنو میں اس وقت بھی ولی تھا، میں علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا. میں نے کہا مولا پھر غدیر میں اعلان کیا ہوا تھا؟ کہا تو نے غدیر کے اعلان کو سمجھا ہی کب ہے؟ غدیر میں مصطفیٰ نے اعلان کیا فرمایا تھا؟ من کنتو مولا. من دیکھیں کنتو کا لفظ وہاں بھی تھا نا، کنتو میں تھا، کنتو میں تھا. رسول خدا فرماتے ہیں من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا. یعنی رسول خدا بتانا کیا چاہتے تھے؟ علی ولی تو بہت پہلے سے تھا، آج تو اعلان ہو رہا ہے. یعنی ولایت علی کی بہت قدیم تھی، آج تو فقط اس ولایت کا اعلان ہو رہا ہے. سامعین محترم جب
ولایت بہت قدیم ہے، تو پھر ہمارے پاس دلیل کیا ہے اس قدیم ولایت کی؟ کوئی ہے دلیل؟ ہاں ایک دلیل عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ یہ حدیث آپ نے 1000 مرتبہ سنی ہے، یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ حدیث میرے اور آپ کے 8ویں امام امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے کہا۔ البتہ جو جملہ یہاں پر سمجھیے گا، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے میں جو آپ کے اذہان میں ڈالنا چاہ رہا ہوں بات، وہ آپ تک میں پہنچا پاؤں۔ امام علیہ السلام مامون کے دربار میں تھے۔ مامون نے پوچھا کہ اے علی بن موسیٰ رضا، کیا یہ حدیث درست ہے رسول خدا کی؟ یا علی انت قسیم النار والجنہ؟ کہا ہاں درست ہے۔ کہا پھر آپ اس کی تشریح کریں۔ کہا کیا تو نے رسول خدا کی یہ حدیث نہیں سنی، یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر؟ یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر، کہا سنی ہے۔ تو کہا بس رسول خدا یہی تو بتاتے ہیں جو علی سے محبت کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ یار پتہ نہیں جملہ میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں؟ کہا میرے نانا نے یہی تو بیان فرمایا، جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے دل میں بغض ہوگا وہ کفر کی موت مرے گا، اور کافر جنت میں نہیں جایا کرتے۔ امام نے مامون کے سامنے دلیل بیان کی۔ جب باہر نکلے، امام کا چاہنے والا پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ کہا مولا یہ بات ایسے ہی ہے جیسے آپ نے مامون کے سامنے بیان فرمائی؟ کہا نہیں، جو بات اس کے سامنے بیان فرمائی وہ اس کی عقل کے مطابق تھی۔ یار میں نے جو جملہ کہنا چاہ رہا تھا وہ میں نے آپ پہنچا دیا جملہ۔ کہا جو بات میں نے اس کے سامنے کی وہ اس کی عقل کے مطابق تھی۔ کہا پھر مولا میرے لیے کیا ہے؟ اگر میں یہی سوال کروں یہ حدیث درست ہے تو پھر میرے لیے کیا ہے؟ کہا تیرے لیے یہ ہے کہ تیرا ایمان ہونا چاہیے۔ علی پورے صراط کے کنارے پہ کھڑا ہوگا، ایک ایک شخص آئے گا، علی ایک کو دائیں ہاتھ میں اٹھائے گا، ہاذ علی و ہاذ لک، ایک کو جنت کی طرف بھیجے گا، ایک کو جہنم میں دھکیلے گا، اور زبان سے کہے گا اے جنت یہ میرا ہے، اے جہنم یہ تیرا ہے، اے جنت یہ میرا ہے، اے جہنم یہ تیرا ہے۔ سامعین محترم، امام نے ایک ہی حدیث کی دو شرعیں اپنوں میں اور پرایوں میں ایک ہی وقت میں بیان کر کے دنیا کو بتایا ہر بات ہر جگہ نہیں کی جاتی، جب جیسی عقل ہو ویسی بات کی جاتی ہے۔ ہر جگہ ہر بات نہیں کی جاتی، یہی پیغام ہے ان مجالس کا اگر آپ سمجھیں۔ ہر جگہ ہر بات نہیں کی جاتی، جیسی عقل ہو جیسی سمجھ ہو اس کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ سامعین محترم، میں نے کل جہاں سے گفتگو چھوڑی تھی متصل ہو رہا ہوں اپنی گفتگو کے ساتھ۔ اللہ نے ساری کائنات انسانوں میں سے 1,24,000 چنے، ان 1,24,000 میں سے پھر 313 رسولوں کو چنا، پھر 313 رسولوں میں سے 5 اول العزم چنے، ان 5 اول العزم میں سے کل میں نے ایک نبی کا تذکرہ کیا۔ کل میں نے پہلے اول العزم نبی حضرت نوح نجی اللہ کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ کس کا؟ حضرت نوح نجی اللہ کا۔ جہاں سے بات چھوڑی آج ایک آگے بڑھوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دوسرے اول العزم نبی کون ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ کون ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ بننے کے لیے 35 امتحان دے کے آئے، لیکن اللہ نے امامت کا عہدہ ابراہیم خلیل کو اتنے امتحان دینے کے بعد دے دیا۔ دینے کے بعد خداوند عالم نے ابراہیم علیہ السلام کے 4 اصول تبلیغ کے ہمارے سامنے بیان کیے قرآن مجید میں۔ 4 اصول تبلیغ، یعنی جب اللہ کا ولی ہوتا ہے نا وہ کس انداز میں ظلمت اور گمراہی کی گھاٹیوں سے اپنے چاہنے والوں کو نکالتا ہے۔ ابراہیم خلیل نے 4 اصول۔ ابراہیم خلیل کے زمانے میں 4 قسم کے گمراہ لوگ تھے۔ ایک سورج پرست تھے، ایک چاند پرست تھے، ایک ستارہ پرست تھے، اور چوتھے
بت پرست تھے. کون کون سے؟ سورج پرست، چاند پرست، ستارہ پرست اور بت پرست. خداوند عالم نے قد نری ابراہیم من آیاتی فی السماء، اللہ نے ابراہیم کو آسمانوں کی سیر کروائی. کس لیے کروائی؟ تاکہ اپنی آیات کو دکھائے. یعنی ادھر امامت کا عہدہ دیا ابراہیم کو، اپنی آسمانوں کی عرشوں کی سیر کروائی تاکہ اپنی آیات دکھائے. اب آیات دیکھ کر ابراہیم کو آپ تبلیغ کرو. اب تبلیغ کرنے کا انداز کیا ہے؟ پہلا گروہ ہے سورج پرستوں کا. کہتے ہیں یہ سورج خدا ہے. سورہ مبارکہ انعام میں غالباً آیت کا نمبر 35 36 37 ترتیب کے ساتھ 35 36 37 38 39 5 آیتیں ترتیب کے ساتھ سورہ انعام. یاد رکھیے گا انشاءاللہ. آپ گھر سے ہوم ورک کر کے آئیے گا. ترتیب کے ساتھ بیان میں نے حوالہ آپ کو دے دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے سورج پرستوں کے مقابلے میں کہا یہ سورج اتنا بڑا سورج اتنا بڑا ہے تو یہ خدا ہوگا. 12 گھنٹے انتظار کیا. جب ڈوب گیا سورج تو کہا جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا. سورج کو دیکھا، اس سورج کے پجاریوں کے سامنے کہا کہ اتنا بڑا ہے تو یہ خدا ہوگا. لیکن جب ڈوبا تو ان کو مخاطب کر کہا جو ڈوبے وہ خدا نہیں ہوتے. اب یعنی ڈائریکٹ انکار نہیں کیا ان کے خدا کا، پہلے دلیل قائم کی. جملہ میں نے کہا پہلے دلیل قائم کی. میں کسی کو مانتا ہوں تو کیوں مانتا ہوں، میں کسی کا انکار کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں. اور قرآن کا اصول نہیں ہے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. اگر تم واقعی اپنے موقف پہ سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ، برہان لے کے آؤ. قرآن میں یہی تو انسان کو چیلنج کر رہے ہیں. خلیل کیا کر رہے ہیں؟ سورج کو دیکھا کہا اتنا بڑا ہے خدا ہوگا. ڈوبا کہا یہ خدا نہیں. اب سورج کے بعد آسمان پہ چاند لگا. کچھ دیر کے بعد نکلا چاند اور پھر ڈوب گیا. جب نکلا تو کہا یہ اگر سورج خدا نہیں ہے تو یہ جو نکلا ہے نا، یہ جو خوبصورت روشنی دے رہا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی دے رہا ہے، یہ خدا ہوگا. لیکن جب چاند بھی ڈوبا کہا جو ڈوبے وہ خدا نہیں. اس کے بعد اب رہ گئے ستارے. اب باقی بچ گئے ستارے. ستارہ پرست اب ستاروں کی پوجا کر رہے تھے. دیکھا اتنے زیادہ تعداد میں اتنی خوبصورتی پیدا کر رہے آسمان میں، یہ خدا ہوں گے. لیکن جب صبح ہوئی دیکھا ستارے بھی آسمان سے غائب. کہا جو غائب ہو جائے وہ خدا نہیں ہے. ستارہ پرستوں کو بھی جواب دے دیا. سورج پرستوں کو جواب دیا دلیل کے ساتھ. چاند پرستوں کو جواب دیا دلیل کے ساتھ. ستارہ پرستوں کو جواب دیا دلیل کے ساتھ. وقت کتنا لگا دلیل دینے میں؟ وقت کتنا لگا ابراہیم خلیل کو؟ 24 گھنٹے لگے. امامت پہلے مرحلے میں ہو، ولایت پہلے مرحلے میں ہو تو دلیل دینے کے لیے 24 گھنٹے لگتے ہیں. امامت پہلے مرحلے میں ہو تو دلیل دینے کے لیے 24 گھنٹے لگتے ہیں. لیکن یہی امامت جب اپنی معراج پہ پہنچے تو ڈوبے ہوئے سورج کو انگلی کے اشارے سے پلٹاتی ہے. پتہ نہیں جاگ رہے ہیں یا نہیں جاگ رہے ہیں. جب امامت اپنی معراج پہ پہنچتی ہے پھر ڈوبے ہوئے سورج کو انگلی کے اشارے سے پلٹاتی ہے اور پلٹا کے بتاتی ہے جو ہمارے اشارے سے ڈوبا ہوا پلٹ جائے اسے خدا نہیں کہا جاتا. چاند کو اشارہ کر کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاتی ہے، جو ہمارے اشارے پہ 2 ٹکڑے ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا. ستارے کو حکم دے کر اپنے دروازے پہ بلاتی ہے اور کہتے ہیں جو عرش چھوڑ کے ہمارے دروازے پہ آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا. امامت پہلی منزل پہ دلیل دیتی ہے لیکن دلیل کے لگتے ہیں 24 گھنٹے. لیکن جب امامت معراج پہ پہنچتی ہے ساری کائنات کو اپنی انگلی کے اشارے کے ساتھ چلا کر دنیا کو بتاتی ہے جو ہمارے اشاروں پہ چلے وہ خدا نہیں ہوتا. جن کے اشاروں پہ محمد و آل محمد چلے اسے خدا کہا جاتا. صلی اللہ علیہ وسلم.
جن کے اشاروں پر محمد و آل محمد حرکت کرے اسے خدا کہا جاتا ہے، جو ان کے اشاروں پر۔ لیکن اب یہاں پر ایک مرحلہ اور آگے بڑھا، بڑا کمال کا جملہ ہے، پیغام بھی اس جملے میں انشاءاللہ۔ ابراہیم وہاں سے نکلے، نمرود کے در بت قدے میں آ گئے، سارے بت توڑ دیے، توڑ کر چوتھا گروہ ابراہیم کے مقابلے میں سارے بت توڑ دیے، توڑ کر کلاڑی بڑے بت کے سر پہ رکھ دی، کلاڑی بڑے بت کے سر پہ رکھ دی۔ جب رکھ دی، شام کو بت پرست آئے، دیکھا بت سارے ٹوٹے ہوئے، انہوں نے دیکھ کر کہا ہو نہ ہو یہ ابراہیم کا کام ہے، یعنی بت پرست جانتا ہے بت شکن کون ہے۔ آپ نے میں نے کہا ہے نا، میرے جملے میں زور ہو تو پھر آپ بولیے، بت پرست ہمیشہ جانتا ہے بت شکن کون ہے۔ انہوں نے بت ٹوٹے ہوئے دیکھ کر کہا کہ ہو نہ ہو یہ ابراہیم خلیل کا کام ہے۔ سارے توڑتے ہوئے، ابراہیم تو نے ہمارے بت توڑے ہیں۔ کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ جس کے کاندھے پہ کلاڑی رکھی ہے اس سے پوچھو۔ کہا وہ کیا جواب دے گا، وہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ کہا جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا پھر اسے خدا کیوں مانتے ہو؟ جو اپنی بھی حفاظت توحید ہے نا، آل محمد کی توحید۔ کہا جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا پھر اسے خدا کیوں مانتے ہو؟ جب یہ معاملہ ہو گیا، اب ابراہیم کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں لایا۔ نمرود سے دربار میں ابراہیم کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ جب لایا ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے، نمرود نے پہلا سوال کیا، بتا تیرا خدا کیا کرتا ہے؟ کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا وہ ہے جو مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ایک راستے میں چلتے ہوئے بے گناہ شخص کو قتل کر دیا، ایک سزائے موت کے قیدی کو آزاد کر دیا، ایک سزائے موت کے قیدی کو آزاد کر دیا۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اب ابراہیم کے چہرے پہ جلال آیا، کہا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے مشرق میں ڈبو دے۔ قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پس ادھر ابراہیم خلیل نے دلیل قائم کی، ادھر کافر مبہوت ہو گیا۔ ادھر دلیل کام ہوئی، ادھر کافر مبہوت ہو گئی۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیتیں ہیں، حدیثیں نہیں ہیں جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ سامعین محترم، ادھر کافر مبہوت ہو گیا۔ دلیل کیا قائم کی تھی ابراہیم خلیل نے؟ کہا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے مشرق میں ڈبو دے۔ اللہ کی قسم علی کو سجدہ کرنے کی شاید ضرورت نہ ہی پڑتی، لیکن ادھر علی نے مغرب میں ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا۔ ادھر خیال آیا کہ ابراہیم نے تو یہ خدا کی علامت بیان کی تھی کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال۔ ارے میں نے مغرب سے تو نکال دیا، کہیں یہ لوگ مجھے خدا نہ سمجھ بیٹھے۔ علی نے فوراً سر سجدے میں رکھا، کہا یہ تو ہمارے اشاروں میں چلتا ہے۔ علی جس کے سامنے سر سجدے میں رکھتا ہے، علی کا خدا تو وہ ہے۔ یہ توحید ہے۔ سامعین محترم، اب ابراہیم خلیل کو دلائل کے جو ہے میدان میں جب شکست نہ دے سکے تو جبر پہ آ گئے۔ کفر کا مزاج ہی یہی ہے، جب دلیل نہیں دے سکتا تو غصہ کرتا ہے، جب غصے سے بھی کام نہ چلے پھر جبرن اپنا عقیدہ مسلط کرتا ہے، پھر قتل کی دھمکی دیتا ہے۔ یہی تو مزاج ہے کفر کا، یہی تو مزاج ہے یزیدیت کا۔ سامعین محترم، اب کیا کیا؟ کہا آگ روشن کرو، ہم ابراہیم کو آگ میں ڈالیں گے۔ آل محمد کی توحید میرا دل ہے میں توحید پڑھوں آج، وہ توحید جو آل محمد کی توحید ہے۔ سامعین محترم، اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری شروع ہوئی، لکڑیاں اکٹھی ہوئی، نگاہ جتنی انسان کی دیکھ سکتی تھی اتنی بڑی